لڑکیوں کو اسکول کی تعلیم کہاں تک دلانا جائز ہے؟ کیا پوچھا لڑکیوں کو اسکول کی تعلیم کہاں تک دلانا جائز ہے؟ اصل حکم تو یہ ہے کہ لڑکیوں کو لکھنا سکھانا جائز نہیں ہے، یہ اصل حکم ہے، لیکن زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے اور مصالح اگر راجح ہوں اور مصلحتیں شدید تقاضا کریں اور وہ مصلحتیں درجہ حاجت میں ہوں تو اس کے اعتبار سے ان کو لکھنا سکھانے کی اجازت اس ضرورت کے اعتبار سے، اس حاجت کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، اور انگریزی تعلیم جس میں کوئی بات خلاف شرع نہ ہو، عقیدے کے خلاف، تو لڑکوں کے لیے وہ تعلیم بھی جو ہے اس میں حرج نہیں ہے، اور خلاف شرع اور خلاف عقیدہ اسلامیہ کوئی بھی تعلیم ہو، انگریزی تعلیم ہو یا وہ مواد جو ہے عربی تعلیم میں ہو، وہ ناجائز ہے اس کا پڑھانا، اور یہ کہ دینی تربیت گھر میں مضبوط ہو اور لڑکوں کو اور لڑکیوں کو بنیادی عقائد اہل سنت والجماعت کے خوب اچھی طرح سے بتائے جائیں، یا اسکول وغیرہ میں دینیات کو ترجیح ہو اور دینیات بھی ساتھ ساتھ سکھائی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیوی تعلیم بھی ہو، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اب کہاں تک کی بات تو یہ ہے کہ لڑکیاں جب تک چھوٹی ہوں اور ان پر پردے کے حدود نہ ہوں، ان کا نکلنا اور اسکول وغیرہ میں جانا اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی امام صاحب صرف ٹوپی پہن کر نماز پڑھائیں تو کیا اس نماز کا ثواب ملے گا؟ نماز جماعت کا ثواب تو بہرحال ملے گا، اور جماعت کا ثواب یہ ہے کہ منفرد کی نماز پر 25 درجہ جماعت کا ثواب ہے، اور امام اگر خالی ٹوپی میں ہو اور مقتدی امامی میں ہو تو بھی اس کو امامت کا ثواب اور جماعت کا ثواب وہ پائے گا۔ اگرچہ یہ بات اور ہے کہ امامے کے ساتھ نماز جو ہے وہ بغیر امامے کے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ مجھے اس سلسلے میں احادیث یاد نہیں ہے، اعلی حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ میں ان احادیث کو اکٹھا فرمایا ہے، ان کا جو ہے وہاں سے مطالعہ کیا جائے۔ ماں باپ کو کس قدر اختیار ہے، یعنی کن کن باتوں کی بنیاد پر اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے پاس جانے سے روک سکتے ہیں؟ یاد رہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔
اگر شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے تو ماں باپ کو بلا وجہ شرعی، ماں باپ ہوں یا کوئی اور فرد ہو، ان کو یہ خلاف مصلحت بھی ہے اور بلا وجہ شرعی ہے تو یہ خلاف شرع بھی ہے، ان کو شوہر کے پاس جانے سے روکنا حق نہیں ہے، روکنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی وجہ شرعی ہو تو اس کو بیان کر کے مسئلہ پوچھا جائے۔ کچھ حضور مفتی اعظم کے لباس اور حلیہ مبارک کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ حضور مفتی اعظم کے لباس اور حلیہ مبارک کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ یہ بات تو میں نے پہلے ہی بتائی تھی کہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا لباس بہت سادہ تھا اور وہ اسلامی وضع کا لباس تھا، صلحاء کے لباس کو پسند کرتے تھے اور صلحائی کی وضع کو اپناتے تھے، اور حلیہ مبارک یہ ہے کہ آپ کا رنگ گندمی تھا، اور ہمارے بچپن میں ہم نے تو کچھ بچپن میں حضور مفتی اعظم ہند کا حلیہ ہمیں کچھ زیادہ یاد نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سانولے رنگ کے تھے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے شکل اور صورت اور امامے کے پیچ وغیرہ بہت ملتے تھے، اور یہ بات میں نے دیکھی کہ ان کا بیٹھنے کا انداز اور نشست و برخاست میں وقار اور جلال، وہ روحانی طور پر یہ معلوم ہوتا تھا کہ بالکل اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جلوہ سامنے نظر آ رہا ہے، اور بہت ہی پروقار، پرہیبت، پرجلال آپ کا چہرہ تھا، اور آپ کو جلال بھی اپنے لیے نہیں آتا تھا، جب کبھی آپ کو جلال آتا تھا، خلاف شرع کوئی بات دیکھتے تھے تو اس پر فوراً ٹوکتے تھے، اور بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں کہ جو ہم نے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی قلیل صحبت میں ہم نے سیکھی، اور ہمیں اس سے تجربہ یہ ہوا کہ بہت ساری باتیں وہ ہیں کہ جو کتاب کے مطالعے سے یا درسگاہ سے جو ہے وہ باتیں جو ہیں حاصل نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ افواہ الرجال کا جو علم ہے کہ مردان کامل کے زبان فیض ترجمان سے اور ان کے دہان پاک سے جو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ مطالعے سے نہیں حاصل ہوتی، درسگاہوں اس کی طویل صحبت سے، استاد کی طویل صحبت سے نہیں حاصل ہوتی، جو ایک مرد کامل کی نگاہ سے، اس کے زبان پاک سے نکلے ہوئے جملوں سے جو باتیں جو ہے حاصل ہو جاتی ہیں۔ میں نے ان باتوں کا جو ہے بہت کثرت سے وہاں پر جو ہے مشاہدہ کیا، اور مجھے بہت قلیل صحبت ملی، لیکن آج جو کچھ میں ہوں اور میرے اوپر جو کچھ فیض ہے وہ حضور مفتی اعظم ہند کا ہے۔ میں نے بریلی میں قابل اساتذہ سے پڑھا، اور اپنی طالب علمی کے دوران پڑھا کم، میں نے درسگاہ میں ایک کتاب، کسی کتاب کا ایک ورق، دو ورق، ایک صفحہ، دو صفحہ پڑھ لیا، کتابوں کی تکمیل میں نے نہیں کی، بعض کتابیں بالکل نہیں پڑھی، اور کتابوں کا مطالعہ میں نے بہت کیا، اور ازہر تک جا کر کے میں نے پڑھا، لیکن حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی
صحبت میں اور ان کی رہنمائی میں جب میں نے مطالعہ کیا تو میں نے یہ سمجھا کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا تھا. حضور مفتی عالم ہند کی رہنمائی سے جو مطالعہ میں نے کیا وہ میرے کام آیا اور وہ صحبت میرے کام آئی. یہ ان کی جو ہے وہ نگاہ کا اور ان کی تکبیر کا یہ انداز تھا کہ قلیل فرصت میں، بہت تھوڑی سی فرصت میں لوگوں کو وہ کچھ سے کچھ بلا دیا کرتے تھے. اور یہ کہ ہم نے ان کا رنگ یہ سنا، لیکن جب سے ہم نے ان کو ہوش استعمال کر کے دیکھا اور خاص طور سے ازہر سے آ کر کے جو میں نے حضرت کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت کی نورانیت اور حضرت کی چمک اور دمک جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. لوگ بڑھاپے میں کتنے ہی خوبصورت ہوں، کتنے ہی جو ہے حسین و جمیل ہوں، ان کی چمک، ان کی خوبصورتی اور ان کی تابناکی سب مان پڑ جاتی ہے. لیکن حضرت کو میں نے سوائے چند سالوں کے جس میں حضرت بیمار رہے، میں نے یہ دیکھا کہ ہم جیسے جوانوں کی توانائی جو ہے وہ ان کی ضعیفی کے آگے کچھ نہیں تھی. اور میں نے بمبئی کے اسٹیشن وغیرہ پر یہ دیکھا کہ حضرت چلے جا رہے ہیں اور وہ اپنی معمولی رفتار سے چل رہے ہیں اور میں اور دوسرے جوان لوگ جو ہے ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ان کو پکڑ نہیں پا رہے. اور نمازوں کی وہ پابندی تھی کہ گاڑی کعبہ ہو گیا لیکن آپ کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی. اور اکثر بیشتر یہ ہوا کہ آپ نے آرام سے نماز پڑھ لی، اس کے بعد جو ہے گاڑی چھوٹی. یہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی چند باتیں تھیں. اور میں نے تو یہ دیکھا کہ لوگوں کے انتقال کے بعد جو ہے ان کی جو حالت ہوتی ہے اور ان کا جو رنگ ہوتا ہے، موت کے آثار، اللہ تبارک سب کو ایمان و سنت پر خاتمہ نصیب فرمائے. تو یہ سب دیکھتے ہیں کہ آدمی کی زندگی میں کیسا رنگ ہوتا ہے، موت کے بعد کیا ہو جاتا ہے. اور پھر موت کے بعد اگر ایک دن 2 دن گزر جائیں تو چہرے کی کیسی رنگت ہوتی ہے. لیکن 16 اکتوبر کو میں نے حضور مفتی اعظم ہند کی زیارت ان کی زندگی میں کی اور غالباً 16 نومبر کو آپ کا وصال ہوا. تو حضرت محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب 16 اکتوبر کو آئے تھے، ان سے دعا کرائی. اور پھر 16 نومبر کو ہم لوگ بمبئی سے آئے، جمعے کا دن تھا، تو حضرت کے وصال کو تیسرا دن ہو چکا تھا. یعنی بدھ کے دن، بدھ اور منگل کی درمیانی شب میں آپ کا وصال ہوا. وہ دن گزرا، جمعرات کا دن گزرا اور جمعے کے دن آپ کی تجہیز و تکفین ہوئی اور آپ کو سپرد خاک کیا گیا. لیکن چہرے میں جو ہے اس 1 مہینے جو زندگی میں حالت تھی اور جو آپ کے اتنے زمانہ وصال کے بعد جو حالت تھی اس میں کوئی فرق نہیں تھا. کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو کبھی اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہ تو اس کے جو ہے وہ مختلف اسباب ہیں طبی. یہ تو طبی اسباب جو ماہران طب ہیں ان سے اس بات کا سوال کرنا چاہیے. بزرگوں کے نام کے کڑے اور چھلے اور دھاگے اور ان کے نام سے منسوب انگوٹھی وغیرہ پہننا کیسا ہے؟ جائز انگوٹھی اگر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور چھلے اور دھاگے وغیرہ جو ہے، چھلوں کی اجازت نہیں ہے اور دھاگے وغیرہ بھی جو ہے یہ بیکار چیزیں ہیں. بزرگوں سے نسبت اور جائز طور پر ان سے توسل جو ہے
کرے وہ باعث برکت ہے، اس میں کوئی حل نہیں۔ امیٹیشن کے بنے ہوئے زیورات پہننا کیسا ہے؟ امیٹیشن کا مطلب ہی ہے کہ نقلی، جو زیورات اصل میں زیورات نہیں ہیں بلکہ امیٹیشن کے ہیں، یعنی تانبے کے، پیتل کے وغیرہ کے زیورات جو ہے اس کا پہننا عورتوں کو بھی جائز نہیں ہے، اور مردوں کو تو کسی زیور کی اجازت نہیں۔ کسی شخص کے پاس 10 لاکھ روپے ہوں اور وہ 3 لاکھ کا مقروض ہو تو وہ زکوٰۃ کتنی رقم پر دے گا؟ کسی شخص 10 لاکھ 3 لاکھ کا مقروض ہو، 10 لاکھ کا مالک ہو، ہاں تو زکوٰۃ کتنے پر دے گا؟ 7 لاکھ روپیہ جو اس پر ہے وہ نصاب سے بہت زیادہ ہے۔ اگر اس کی حاجت اصلیہ سے اور یہ یقیناً حاجت اصلیہ سے فارغ ہے تو 3 لاکھ روپیہ جو ہے وہ محسوب نہیں ہوگا، باقی 7 لاکھ روپے پر جو ہے حاجت اصلیہ وغیرہ کے اخراجات کو بنا کرنے کے بعد جو ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ کیا ہمارے دین میں کسی صورت میں سود لینا جائز ہے؟ سود حرام قطعی ہے اور سود کی کسی صورت پر اجازت نہیں ہے، اور اگر بغیر کسی ذاتی کے قرض نہیں ملتا ہو اور اس کو حاجت ہے تو بقدر حاجت بقدر ضرورت جو اس میں مطلع ہے اس کو اجازت ہے، اور جو لے گا وہ بہرحال جو ہے ملزم ہوگا، اور سود سے بچنے کی کچھ صورتیں ہیلے شرعی ہیلے 11 وہ بہار شریعت میں اور غالباً کفل الفقیل فاہم میں فتاوی رضویہ میں بتائے گئے ہیں، وہاں سے طلب کیے جائیں۔ حضور حجت الاسلام اور ان کے خلفاء اور مریدین اور آپ کے فتاوی اور نعتیہ کلام کا مجموعہ کیوں نہیں ملتا جیسا کہ اعلیٰ حضرت اور حضور مفتی اعظم کا دستیاب ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو اس کا تذکرہ تو بہت تکلیف دہ ہے۔ یہی ہے کہ بہت سارے بزرگوں کے تبرکات اور ان کے قیمتی نوادر جو ہے وہ گردش ایام پہ نظر ہو گئے۔ حضور حجت الاسلام کے بھی پسماندگان وہ ان کی حفاظت نہیں فرما کر سکے، اور پھر وہ جو کچھ ذخیرہ تھا وہ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے گھر کی طرف منتقل ہوا، اور پھر فسادات وغیرہ جو ہوئے اور کتابیں ادھر سے ادھر منتقل ہوئی۔ حضرت بہت تکلیف سے ان کا ذکر کرتے تھے، ان میں بہت سارا سرمایہ اعلی حضرت کا بھی ضائع ہوا، اور حضور حجت الاسلام کا بھی بہت سا سرمایہ جو ہے ضائع ہوا۔ اب کس نے ضائع کیا، کس طریقے سے ضائع کیا ہوا، اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے معاف فرمائے، اور بزرگوں کے جو تبرکات ہمارے پاس ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط ڈیلیوری آرڈر پر مال بیچنا جبکہ نہ مال پر قبضہ ہے نہ مال دیکھا ہے، کیسا ہے؟ کیا چیز ہے؟ ڈیلیوری آرڈر پر مال بیچنا۔ ڈیلیوری آرڈر پر جو مال بیچا جاتا ہے اس کو استثناء کہتے ہیں، یعنی میز، کرسی وغیرہ، یا اب گھروں کا چلن ہو گیا ہے کہ مجھے تیار دکان چاہیے ہے یا تیار گھر چاہیے ہے، اور اس میں جو ہے وہ
اس کے شرائط ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ مدت مقرر نہ ہو، اور اگر مدت مقرر ہوگی تو وہ بیع سلم ہو جائے گی، اور پھر بیع سلم کے جو شرائط ہیں ان کا اعتبار ہوگا۔ تو یہ استثناء ہے، ضرورت اور حاجت کی صورت میں جو ہے یہ جائز ہے، لیکن اب اس میں لوگوں نے اپنے پیسوں کو اور کاروبار کو بڑھانے کے لیے بہت سی نئی صورتیں نکال لی ہیں۔ مثلا ابھی ہم نے ایک پروجیکٹ ڈکلیئر کیا، اس کو ایک شخص نے خریدا، ابھی اس کے پاس جو ہے وہ قبضے میں نہیں آیا ہے، اس نے دوسرے کو بیچ دیا، دوسرے نے تیسرے کو بیچ دیا، چوتھے کو بیچ دیا، تو یہ تعامل کی بنا پر اور حاجت ناس کی بنا پر اس کی اجازت ہے، اور اصل قیاس جو ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ بیع جائز نہ ہو، اس لیے کہ یہ بیع جو ہے ایسی چیز کی بیع ہے کہ ما لیس عند الانسان، جو انسان کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ اس کو بیچ رہا ہے اور وہ اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیع جو ہے مطلب کہ معدوم کی بیع ہے کہ ابھی وجود میں نہیں آئی ہے، تو یہ جو ہے وہ کئی طرح سے جو ہے یہ بیع ناجائز ہے، اصل حکم اس کا یہی ہے، اور حاجت ناس کی بنا پر اور تعامل کی بنا پر جو ہے اس کی اجازت ہے۔ تو جہاں پر حاجت ناس متحقق ہو اور تعامل معتبر شرعی متحقق ہو، خاص اس مباد میں اور خاص اس صورت میں اس بیع کی اجازت ہوگی۔ اور یہ جو چلن نکلا ہے کہ ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، چوتھے کو محض فرضی بیع کاغذ پر ہو جاتی ہے، یہ ناجائز ہے۔ حضور دوران نماز جوتے کہاں رکھے جائیں، سامنے یا دائیں بائیں؟ کیا ہے؟ دوران نماز جوتے کہاں رکھے جائیں، اپنے سامنے یا دائیں بائیں؟ سامنے نہیں رکھنا چاہیے، دائیں بائیں رکھ لیں۔ پینٹ شرٹ پہننا اگر امر مجبوری ہو، مثلا ملازمت یا اسکول و کالج وغیرہ میں اس کے بغیر نہ جا سکتے ہوں تو کیا پہن سکتے ہیں؟ یہ شرعی مجبوری نہیں ہے، اور ملازمت ایسی ملازمت جائز نہیں ہے جس میں خلاف شرع کی شرط زبانی طور پر ہو یا تعامل کے اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے وہ شرط جو ہے خود بخود جو ہے اس ملازمت میں لگے، تو یہ ملازم کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے کہ میں اسلامی لباس پہنوں گا، وہ لباس پہنوں گا جس لباس میں میری نماز مقبول نہ ہو، اور میں دوسرا لباس نہیں پہنوں گا۔ اسی طرح سے جو ہے کالج میں بھی مسلمانوں کو اور بچوں کے سرپرستوں کو اور خود جو نوجوان بچے ہیں ان کو اس بات پر احتجاج کرنا چاہیے کہ ہم پینٹ شرٹ خصوصاً ٹائی کا استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں ایک بینک میں کلیکشن آفیسر کا کام کرتا ہوں، یعنی ان لوگوں سے بینک کے پیسے وصول کرنا جو بینک کو واپس نہیں کرتے۔ ایسی نوکری جائز ہے یا نہیں جس میں انٹرسٹ بھی جو واپس نہیں کرتے وہ بھی وصول کرنا پڑتا ہے؟ جس میں کیا جی؟ بینک سے کسی نے قرض لیا، اب وہ دے نہیں رہا، تو کلیکشن آفیسر ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ بینک کی اصل رقم اور اس کا سود دونوں وصول کرے۔ سود کا معاملہ جس نے کیا، اصل ڈیلر جو سود کا معاملہ کرتا ہے وہ اس کے لیے ذمہ دار ہے، اور جو کلیکشن آفیسر ہے وہ اس پر ملازم ہے کہ بینک کی جو رقوق لوگوں کے پاس ہیں ان کو لا کر کے دے۔ تو یہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے کہ کیشیئر کے پاس جو ہے مختلف قسم کی رقوق جو ہے جمع کر دی جاتی ہے، جس میں ان کی تفصیل نہیں ہوتی ہے کہ یہ سود کا ہے اور یہ غیر سود کا ہے۔ لہذا جو ہے اس میں جو ہے شرع کا قاعدہ یہ ہے کہ
تخلل فاعل مختار یقطع النسبہ، اگر فاعل مختار کا فعل درمیان میں ہے تو اب اس کے لیے ذمہ دار وہی ہوگا، اور اب نسبت جو ہے دوسرے فاعل سے دوسرے آدمی سے جو ہے نسبت منقطع ہو جائے گی اور وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کو جو ہے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ رقم سود کی ہے تو اس سے احتراز کرے، اور باقی اس طریقے سے جو ہے اگر اس کو نہیں معلوم ہے اور وہ جو ہے بینک کا ملازم ہے کہ لوگوں کے پاس جو بینک کی رقم ہے وہ جمع کرے تو اس میں حالت معلوم نہیں ہوتا۔ استاد تعلیم اور ادب سکھانے کے لیے اپنے شاگرد کو مار سکتا ہے؟ ہاں استاد تعلیم یا ادب سکھانے کے لیے اپنے شاگرد کو مار سکتا ہے؟ ہاں، معمولی انداز پر اس کو جو ہے مار سکتا ہے، بہت زیادہ جو ہے مارنا اس طور پر کہ ہاتھ میں پیر میں یا اس کے بدن میں جو ہے وہ بہت زیادہ زخم پیدا ہو جائے، کھال وغیرہ پھٹ جائے، یعنی جس کو ضرب مبرح کہتے ہیں عربی میں، وہ جائز نہیں ہے۔ معمولی انداز کی جو ہے وہ تعدیب اور سرزنش جائز ہے۔ واصل بالحق بزرگان کے مزارات پر دعوت قبور کے عمل کے لیے سورہ مزمل کتنی بار پڑھی جائے اور کیسے پڑھی جائے؟ کیا چیز؟ ہاں؟ واصل بالحق بزرگان کے مزارات پر دعوت قبور یا کشف قبور کے عمل کے لیے سورہ مزمل کتنی بار پڑھی جائے؟ یہ تو معمولات کی جو کتابیں ہیں وہاں سے اس مسئلے کو معلوم کرنا چاہیے، اور جتنی مرتبہ وہاں لکھا ہوا ہے اس کو اسی پابندی کے ساتھ اسی طریقے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ سندھ کے مشہور صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک میوزیکل ساز تمبورا ایجاد کیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت مجھ کو نہیں معلوم۔ کیا حدیث میں کہیں یہ بھی ذکر آیا کہ قیامت میں باپ کے نام سے پکارا جائے گا؟ غالباً مشکات شریف میں کہیں ایسا ہے، تو تطبیق کی کیا صورت ہوگی؟ وہ حدیث اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے، وہ حدیث جو ہے وہ معسند اور دوسری حدیث جو ہے وہ ذکر کی جائے تو انشاءاللہ تطبیق کی کوشش کی جائے۔ تھوڑے دن پہلے ڈاکٹر اسرار احمد نے ٹیلی ویژن پر کہا تھا کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے شراب پی کر نماز پڑھائی اور اس میں قل یا ایھا الکافرون غلط پڑھی۔ نہیں، یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا اس سلسلے میں ایک رسالہ ہے، تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ، اس میں یہ ثابت فرمایا ہے کہ عہد جاہلیت میں جو شراب نوشی کا رواج تھا اور پھر صدر اسلام میں بھی شراب ایک دم ختم نہیں ہوئی، بلکہ صدر اسلام میں بھی جو ہے شراب پینے کی ایک حد تک جو ہے اجازت تھی، اور اعلیٰ نے تحقیق یہ فرمائی ہے کہ نشہ وہ کسی شریعت میں کبھی جائز نہیں ہوا۔ یہ اجازت تھی کہ جب تک نشہ نہ ہو لوگوں کو شراب پینے کی اجازت تھی، لوگ شراب پیتے تھے۔ اس کے بعد پھر تحریم قطعی بالکل شراب جو ہے حرام کر دی گئی، یہاں تک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب شراب کو بالکل حرام فرمایا تو لوگ اس وقت جو اس حالت میں مبتلا تھے، شراب پی رہے تھے، جیسے ہی حضور کا فرمان سنا انہوں نے جو ہے جام توڑ دیے اور شراب کے برتن توڑ دیے، یہاں تک کہ شراب مدینہ کی گلیوں میں جو ہے بہتی نظر آئی۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تبارک و تعالی وجہ الکریم جو ہے وہ اپنے بچپن سے ہی انہوں نے اللہ نے ان کو جو ہے اس سے محفوظ رکھا، انہوں نے کبھی شراب نہیں پی۔ یہ غلط ہے۔ خدا بھی بچ نہ سکا محبت کے تقاضوں سے،
اس نے محمد کی خاطر ساری دنیا بڑھا ڈالی. یہ شعر صحیح ہے یا غلط؟ کیا خدا بھی بچ نہ سکا محبت کے تقاضوں سے، محمد کی خاطر ساری دنیا بڑھا ڈالی. یہ شعر صحیح ہے یا غلط؟ یہ پہلا مسئلہ جو ہے بہت ہی خلاف ادب ہے، اور اس میں شان الوہیت کی جو ہے صریح جو ہے شان الوہیت میں جو ہے گمراہی گستاخی ہے اور خلاف ادب ہے. یہ شعر جو ہے اس کی ہرگز اجازت نہیں ہو سکتی. میں ایک بینک کے لیے تیسری کمپنی کے ذریعے کام کرتا ہوں. یہ کمپنی ہم کو تنخواہ دیتی ہے اور اس کو بینک پیسہ دیتا ہے. کیا یہ نوکری جائز ہے؟ نوکری کے شرائط اور کس بات کی نوکری ہے مفصل سوال کرنا چاہیے. اتنی گول بات کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کتنے صاحبزادے اور کتنی صاحبزادیاں تھیں، اور وہ آپ کے رشتے میں کیا کیا ہیں؟ حضرت کے ایک صاحبزادے تھے، انور رضا نام تھا، جو غالباً 13 برس کے ہو کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے ماموں تھے، اور 6 صاحبزادیاں، جن میں ایک میری والدہ اور 5 میری خالائیں، جن میں اب جو ہے باقاعدہ حیات جو ہے وہ برکاتی بیگم ساجد میاں ہمارے خالو کی اہلیہ جو ہے باقاعدہ حیات ہیں. رات میں قربانی کرنا کیسا ہے اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ قربانی کا مسئلہ وہی ہے جو ذبیحہ کا مسئلہ ہے. رات میں ذبیحہ جو ہے وہ جائز ہے، بشرطے کہ رگیں جو ہیں وہ جن کا کٹنا معتبر ہے وہ کٹ جائیں، روشنی وغیرہ اتنی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے دن میں جائز ہے ویسے رات میں جائز ہے. ہمارا چاول کا کاروبار ہے. ہمیں دبئی سے 120 دن کی LC ہماری بینک میں وصول ہوتی ہے، اور ہم مال تیار کر کے ڈاکیومنٹس مکمل کر کے بینک کو دے دیتے ہیں، اور بینک ہم سے ڈاکیومنٹ پرچیز کر لیتا ہے اور ہمیں ڈالر ڈسکاؤنٹ کر کے ادا کر دیتے ہیں. مثلا آج ڈالر کا ریٹ 72 ہے تو وہ ہمیں 71 روپے کی ادائیگی کرتے ہیں، اور ریٹ فکس نہیں ہوتا، روزانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. مسئلہ معلوم یہ کرنا ہے کہ بینک کو ڈاکیومنٹ بیچنا کیسا ہے. بینک ایک ایگریمنٹ بھی دستخط کرواتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر 4 ماہ بعد رقم نہ آئی تو مارک اپ چارج کیا جائے گا. مال کا کیا؟ مارک اپ چارج کیا جائے گا، یعنی سود لیا جائے گا. 4 ماہ بعد اگر رقم نہ آئی تو بینک کو ہم ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ انٹرسٹ دینے کے پابند ہیں. ہاں، تو یہ تو بظاہر جو ہے وہ بینک سے لون لینے کا مطلب معاہدہ معلوم ہوتا ہے کہ بینک جو ہے وہ لون دے دیتا ہے، اور جو خریدار پر جس کو مال بھیجا گیا ہے اس پر جو قرض ہے وہ بینک جو ہے بیچنے والا اس قرض کو وہ بینک کی طرف جو ہے منتقل کر دیتا ہے، اور اس میں یہ حوالے کی صورت معلوم ہوتی ہے. تو ویسے تو اس میں بظاہر کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا تھا، لیکن یہ جو ایک شرط ہے وہ شرط جو ہے وہ ناجائز ہے، اور یہ لون جو ہے سود پر جو ہے ایک کاروبار ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور جب تجھ کو ہم نے بھیجا سو مہربانی کر جہان کے لوگوں پر. جب تجھ کو ہم نے بھیجا سو مہربانی کر ہاں لوگوں کے جہان کے لوگوں پر. اچھا، یہ کس نے ترجمہ کیا؟ یہ محمود الحسن نے ترجمہ کیا ہے. ہاں، اشرف علی تھانی نے ترجمہ کیا ہے. اور آپ کو اور کسی کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگ یعنی مکلفین پر مہربانی کرنے کے لیے.
یہ اشرف علی انصاری نے ترجمہ کیا ہے. مودودی نے ترجمہ کیا ہے اے محمد ہم نے جو تجھے بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. محمود حسن کا ترجمہ جو ہے وہ عربیت کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ اس نے وہاں پر ما ظرف کا ترجمہ کیا ہے، لیکن وہاں پر ما اس میں ظرف نہیں ہے بلکہ وہاں پر ما جو ہے نافیہ ہے، یعنی ما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین ما نافیہ ہے اور استثناء مفرغ ہے، یعنی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. اس کا ترجمہ وہی ہے جو اعلیٰ عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. اب اشرف علی صاحب کا ترجمہ آپ پڑھیے پھر سے. پڑھیے اشرف علی صاحب کا ترجمہ کہاں گئے؟ آپ کو اور کسی کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگ یعنی مکلفین پر مہربانی کرنے کے لیے. ہاں اس میں انہوں نے یہ پچر لگا دی کہ مکلفین پر مہربانی کرنے کے لیے، تو یہ عموم میں بلا دلیل یہ اب تخصیص کی ہے، اور شرع کا قاعدہ یہ ہے کہ عموم اپنے عموم پر رہے گا، اطلاق اپنے اطلاق پر رہے گا، اور ظواہر کو نصوص کو ان کے ظاہر سے بلا وجہ شریک پھیرا نہیں جائے گا جب تک کہ کوئی استحالہ شرعی نہ ہو، یعنی ان کو ان کے ظاہری معنی پر رکھنا جو ہے محال نہ ہو. تو یہ دلیل یہ بے دلیل یہ جو پچر لگائی ہے یہ بے دلیل شرعی ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جیسے انسانوں کے لیے رحمت ہے، اور انسانوں میں تخصیص نہیں ہے مکلفین کی، بلکہ انسانوں کے بچے بچے کے لیے بھی رحمت ہیں اور مکلفین کے لیے بھی رحمت ہیں، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جوانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، بچوں کے لیے بھی رحمت ہیں. اسی طریقے سے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ما سوى اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب کے لیے رحمت ہے. انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور آسمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، زمینوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور ان جو کچھ بھی ہے جہان میں ہر ذرے ذرے کے لیے قطرے قطرے کے لیے رحمت ہے، اور ایسے ہیں کہ ان کا وجود جو ہے وہ سراپا رحمت ہے. اب دوسرا ترجمہ پڑھیے مودودی صاحب نے کیا ترجمہ کیا ہے. اے محمد ہم نے جو تجھے بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے. ہاں اس نے بھی جو ترجمہ کیا ہے یہاں پر جو ہے وہ معنافیہ کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ اپنی طرف سے جو ہے وہ ایک ایسا مفہوم پیدا کیا ہے جو آیت کے ظاہری معنی سے نہیں نکلتا، اور پھر یہ کہ دراصل یہ دنیا والوں کے لیے ہماری رحمت ہے، یہ بھی ترجمہ نہیں ہے بلکہ اپنی طرف سے جو ہے ایک مفہوم جو ہے یہ پیدا کیا ہے جو آیت کے الفاظ کے مطابق نہیں ہے. حقیقتاً حضور جو ہے وہ رحمت ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہے. حدیث میں آیا ہے کہ انا رحمت مہدا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت ہوں جو اللہ نے حقیقت تمہارے سے بھیجا ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ اپنی جان سے. نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ اپنی جان سے. اچھا یہ محمود حسن کا ترجمہ ہے. آراز کا ترجمہ ہے یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ترجمہ بالکل لغت کے مطابق ہے، اور ولایت کے معنی قرب کے بھی آتے ہیں اور ولایت کے معنی تصرف اور اختیار کے بھی آتے ہیں. یہاں پر جو ہے حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے وہ ترجمہ کیا ہے جو ایمان کی جان ہے اور بالکل لغت کے مطابق ہے کہ نبی مسلمانوں کا
مسلمانوں کی جانوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہے. یہ ترجمہ جو ہے وہ بالکل جو ہے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی وہ ترجمہ ہے جس کی تصریح جو ہے خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ تستری کے حوالے سے شارح علامہ احمد قسطلانی اور شارح مواہب علامہ درقانی نے اس کو نقل فرمایا ہے. حضرت عبداللہ تستری کے حوالے سے یہ ترجمہ جو ہے اسی تفسیر کے اور ان کے ارشاد کے مطابق ہے. انہیں وہ فرماتے ہیں کہ من لم یرا ولایت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی جمیع احوالہ فلا یذوق حلاوت الایمان. جو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ولایت جو ہے اپنے تمام احوال میں جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ اپنے نفس پر نہ پائے، فلا یذوق حلاوت سنتی، تو وہ ان کی سنت کی حلاوت کو نہیں چکھ سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بطب افریقہ میں اور دوسری کتابوں میں جو ہے اور الامن والعلا میں اس عبارت کو نقل کیا ہے. تو یہ ترجمہ جو ہے ان کے اس ارشاد کے، ان بزرگ کے ارشاد کے مطابق ہے. اور جو ہے وہ ترجمہ ہے کہ نبی کو لگاؤ ہے کیا ایمان، نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو. ہاں نبی سے لگاؤ ہے، والوں کو لگاؤ ہے نبی سے، ہاں اپنی جانوں سے زیادہ. ہاں یہ ترجمہ جو ہے وہ آیت کے مطابق ترجمہ نہیں ہے، اگرچہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ اپنی جانوں سے زیادہ ہمیں جو ہے ہمارا نبی جو ہے پیارا ہے. نماز قصر کب ادا کرنی شروع کریں گے اور کتنے کلومیٹر کے بعد نماز قصر پڑھیں گے؟ نماز قصر کا مسئلہ یہ ہے کہ 57.5 میل جس کے کلومیٹر کے اعتبار سے 92 کلومیٹر بنتے ہیں. اگر مسلسل اتنی مسافت پر جانے کا اس کا ارادہ ہے اور بیچ میں کہیں سفر ٹکڑے کرنے کا ارادہ نہیں ہے کہ 20 کلومیٹر چلے گا قصداً یہاں پر رکے گا پھر 20 کلومیٹر اور رکے گا، اگر اس طریقے سے پوری دنیا کا سفر کر لے گا تو مسافر نہیں ہوگا. اگر 57.5 میل یا 92 کلومیٹر مسلسل جانے کا ارادہ ہو اور بیچ میں جو ہے کہیں اس کو جو ہے وہ قصداً اس کو رکنا نہ ہو، حاجت انسان کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے یا بول و براز کے لیے جو ہے اس کو رکنا پڑا وہ اور بات ہے، لیکن بیچ میں قصداً ارادے سے جو ہے رکنا نہیں رک رہا ہے اور ارادہ رکنے کا نہیں ہے بیچ میں کہیں، تو اس صورت میں وہ مسافر ہے جبکہ اپنے شہر کے مکانات سے جدا ہو جائے. اور مکانات شہر کے عمران جو بستی ہے بستی کے مکانات سے جب نکل جائے گا تو مسافر ہو جائے گا. کیا ہم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں حالانکہ ان کی امت میں غیر مسلم بھی ہیں؟ حالانکہ ان کی امت میں غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں. نہیں، امت سے مراد یہاں پر امت اجابت ہے، اور امت دو ہے، امت دعوت اور امت اجابت. امت دعوت اس میں مسلمان اور کافر سب شامل ہیں، اور امت اجابت یہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں جنہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی جمع کلمہ پڑھا اور ان کے دین کی ضروریات پر ایمان لائے اور کسی عمل ضروری دینے کے ہم منکر نہیں ہیں، تو یہ اس کے مصداق ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اور جو کسی عمل ضروری دینی کا منکر ہے اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو، جیسے وہابی، دیوبندی، رافضی، قادیانی وغیرہ جو ہے وہ جو ہے امت اجابت کا مصداق نہیں ہے، وہ جو ہے مسلمان نہیں ہے. وہ مسلمان صرف اہل سنت والجماعت ہے، تو انہی کے لیے جو ہے دعائیں مغفرت جائز ہے. انہی کی نیت سے اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ ارحم امت محمد، اے اللہ امت محمد پر رحم کر، اغفر لامت محمد، امت محمد کے لیے مغفرت فرما دے، تو انہی کی نیت سے جو ہے جائز ہے. اگر اس میں جو ہے دوسروں کی نیت سے کہے گا تو یہ ناجائز ہے. حضور آپ کو عطر کون سا پسند ہے؟ آپ کو کون سا عطر پسند ہے؟ مجھے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا
فضل ہے. میں یہی قصد کرتا ہوں اور مجھے بھی جو ہے ہر طرح کا عطر جو ہے وہ پسند ہے. کنز الایمان کا اب تک جرمنی اور فرینچ وغیرہ یورپین زبانوں میں ترجمہ کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ سوال تو مجھ سے نہیں کرنا چاہیے. یہ تو جو اہل لیاقت ہیں، جن کو اس قسم کی لیاقت ہے، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے، وہ ہر زبان میں اس کا ترجمہ کر دیں. اور بات دراصل یہ ہے کہ ترجمہ کرنا آسان کام نہیں ہے. اپنے طور پر آدمی کسی زبان میں بھی کچھ بولے کچھ لکھے، یہ وہ آزاد ہے، لیکن دوسرے کے ضمیر کو اور اس کے مافی ضمیر کو اور اس کی مراد کو کسی دوسری زبان میں منتقل کر دینا یہ آسان نہیں ہے. ترجمے کو لوگ آسان کام سمجھتے ہیں، ترجمہ بہت جان لیوا کام ہے. اس میں یہی نہیں دیکھا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کو انگلش بہت اچھی آتی ہے یا عربی بہت اچھی آتی ہے، عربی پر عبور ہے. اول تو اب کسی زبان پر اب عبور ہوتا نہیں، اور یہ کہ اس زبان پر عبور ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جس زبان سے وہ منتقل کر رہا ہے دوسری زبان میں، تو اس پر مصنف کی مراد کو اس زبان میں منتقل کرنے کی اس کو صلاحیت ہے کہ نہیں ہے. بہت سے لوگ اس صلاحیت سے جو ہے عاری ہیں. یہ بظاہر جو ہے یہ وجہ ہے کہ اب تک بہت سے لوگوں کو اس کی توفیق نہیں ہوئی. اب جو لوگ ترجمہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ جو ہے پوری دیانت سے اور پوری ذمہ داری سے مصنف کی مراد کو ترجمے میں جو ہے وہ منتقل کر دیں. تو اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ لوگوں سے یہ کام لے لے. بال پین میں جو روشنائی ہوتی ہے اس کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فاؤنٹین پین کی روشنائی کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اس میں اسپرٹ ہوتا ہے اور اسپرٹ مثل پیشاب کے ناپاک ہے. اگر یہ بات تحقیق ہے، پائے تحقیق تک پہنچ چکی ہے کہ اس میں اسپرٹ ہوتا ہے اور بغیر اسپرٹ کے کوئی روشنائی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، تیار نہیں ہو سکتی، تو اس صورت میں یہ اس روشنائی کا استعمال بھی جائز نہیں ہے. اور اس پین کو لگا کر کے اگر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز اگر نجاست دے کر کے اور نجاست کو اٹھا کر کے حامل نجاست ہو اور وہ نماز کی حالت میں ادا کرے تو نماز نہیں ہوتی. یہ سوال پوچھا گیا بال پین کے بارے میں. بال پین، جی ہاں، بال پین حضور مفتی اعظم ہند جو ہے وہ جو ڈاٹ پینسل وہ استعمال کر لیتے تھے. اب مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے، اگر اس میں اسپرٹ نہیں ہے تو جائز ہے. میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہ شہر سے 100 کلومیٹر دور ہے اور روز کا آنا جانا پڑتا ہے. اب وہاں نماز قصر ہوگی یا مکمل؟ اس کا مسئلہ پہلے بتا چکا ہوں میں کہ اگر 100 کلومیٹر مسلسل جانے کا ارادہ ہے اور بیچ میں کہیں جو ہے قصدن رکتا نہیں ہے تو نماز قصر کرے گا جب وہاں پہنچے گا، اور پھر جب حدود شہر میں داخل ہو جائے گا تو مقیم ہو جائے گا. اب نماز قصر نہیں پڑے گا، وہی پڑے گا. ٹوپی پر امامہ اس طرح باندھنا کہ کپڑے سے یا امامے کے پیچوں سے ٹوپی کا کچھ حصہ قصدن کھلا رکھا جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر بیچ سر کھلا رہتا ہے تو یہ احتجاج ہے اور اس میں نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی. اور اگر تھوڑا سا نظر آ رہا ہے تو تھوڑا افوا ہے، معاف ہے. اور اگر بیچ سر کا نہیں ہے، کہیں اور سے وہ کھل گیا تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن قصدن وہ اس کو ٹوپی سے نہ ڈھکنا اور اتنا حصہ کھول دینا یہ بیکار بات ہے. اور یہ جو ہے سنت یہی ہے کہ اس کے پیچ جو ہے وہ گرد سر ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے کچھ پیچ جو ہے وہ
बीच सर पर भी हों और बिना वजह ये समझ में नहीं आता है कि टोपी जो है वो कहीं से जो है खुली रहे। मेरे वालिद साहब ने किसी की बेत नहीं की थी और उनका इंतकाल हो गया है, क्या मैं उनकी तरफ से बेत कर सकता हूँ? नहीं, बैत में जो है वो नियाबत नहीं होती है और जब इंतकाल हो गया तो अब नियाबत का सवाल भी नहीं है। बेटा और बहू शादी के 20 साल गुजरने के बाद अपना घर अलग रहकर रहना चाहें तो क्या ये गुनाह है? हाँ? बेटा और बहू हाँ। शादी के 20 साल बाद अब अगर अपना घर अलग रहकर रहना चाहें तो क्या ये गुनाह है और क्या उनको वालिदैन के साथ रहना जरूरी है? वालिदैन की खिदमत और उनकी इताअत और उनका अदब जो है वो बहरहाल लाजिम है, वो अलग रहें या साथ में रहें। और अगर साथ में रह करके उनसे मोहब्बत का रिश्ता और उनकी इताअत का रिश्ता और उनके अदब का रिश्ता वो अगर मुतासिर होता है और वो नहीं कर सकते हैं तो इस सूरत में बाहर रहने में कोई हर्ज नहीं है और वो अलग रहें और उसके साथ साथ जो है वो अपने माँ बाप की खबरगिरी भी करें, उनकी इताअत भी करें। जी, एक सवाल है, एक साहब ने कहा है कि कुछ मस्तूरात खड़ी हैं जिनकी वजह से बेपर्दगी हो रही है, तो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो मस्तूरात बैठ जाएं। वजू की हालत में शलवार घुटने से ऊपर तक करने से क्या वजू टूट जाता है? हाँ? वजू करने के बाद हाँ। शलवार घुटने से ऊपर करने से क्या वजू टूट जाएगा? ये अवाम में जो मसला मशहूर है और बाद लोगों को मैंने ये सुना कि वो उन्होंने किसी रक्शे वाले को या को देखा कि मैं तो वजू करके आया था, तुमने मेरा वजू तोड़ दिया, हम घुटना खोल दिया, ये गलत है। क्या आपका फतावा ताजी शरिया के नाम से ज़ेर तबा है? मेरा फतावा अब किस नाम से ज़ेर तबा है इसकी मुझे इत्तला नहीं है। मैंने जो कुछ फतावा का काम किया था उसको कुछ लोगों को सौंपा गया। कुछ लोगों को सौंपा गया था, वो उसकी तरतीब दे रहे हैं लेकिन अब तक तरतीब नहीं दे पाए हैं। मकान या दुकान वगैरह का किराया ले सकते हैं? मकान या दुकान किराया ले सकते हैं? हाँ, कोई हर्ज नहीं इस पर। किन सूरतों में खून देना जायज है? हाँ? किन सूरतों में खून देना और लेना जायज है? सूद लेना और देना। खून हाँ? खून ब्लड खून नहीं, इसकी मुतलकन इजाजत नहीं है। खून न लेना जायज है न देना जायज है। हमारे कादरी सिलसिले में जिक्र सह दरबी और 4 दरबी करने का तरीका क्या है? ये तो शजरे के जो मामूलात हैं वहाँ से उन तफासिर को हासिल किया जाए। मैं आपका मुरीद हूँ और नातख़्वाह हूँ, बहुत सी महफिलों में जिक्र होता है, मुझे ये बता दें कि मैं कौन से सिलसिले का जिक्र लोगों को कराऊं और खुद करूं? आप जिस सिलसिले में बैत है, सिलसिला कादरिया रज़विया के जिक्र को रिवाज कीजिए और वही कीजिए और लोगों से करवाइए। एक साहब ने लिखा है, मैं आपका मुरीद हूँ और मुझे अल्लाह के जिक्र का बहुत शौक है, मैं अल्लाह के मुख्तलिफ जिक्र के वज़ाइफ करना चाहता हूँ, तो मैं कौन से वज़ाइफ करूँ और उसकी इजाज़त दे दें? मजमुआ आमाल रज़ा या अल-वज़ीफ़तुल करीमा में बहुत सारे अज़कार हैं और मजमुआ आमाल रज़ा में उससे ज़्यादा हैं, वहाँ से आप तफसील तलब कीजिए। मुफ्ती की क्या शराइत हैं? आजकल बहुत से लोग सिर्फ दर्स निज़ामी से फारिग होने के बाद फतवा देना शुरू कर देते हैं। हाँ? उन शराइत का इस मुख्तसर से वक्त में इहाता नहीं किया जा सकता है। मुफ्ती के लिए कम से कम ये जरूरी है कि वो रस्मुल मुफ्ती से आगाह हो और
خصوص وقائع میں ایک اجتہادی صلاحیت ہر مفتی کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ بھی اس کے لیے ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ فتاوی وغیرہ مسائل شرع کو کتب معتمدہ سے نکال سکتا ہو اور مذہب معتمد اور غیر معتمد میں تمیز رکھتا ہو، اور سب سے عام شرط یہ ہے کہ وہ کسی حاذق اور تجربے کار نکتہ رس بڑے مفتی کے پاس اس نے تربیت حاصل کی ہو۔ جب تک کہ یہ سب باتیں نہ ہوں کوئی آدمی جو ہے وہ تجربے کار اور پختہ کار مفتی نہیں ہو سکتا، اور اس سے خطا جو ہے کا امکان جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اکثر لوگ جن کو ہم آپ سے بیعت کرنے کے لیے کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ سے مرید ہونے کے بعد ملاقات کیسے ہوگی، اور آپ تو بریلی شریف تشریف لے جائیں گے، ہمیں فیض کیسے ملے گا، اور آپ کی صحبت ہی نہیں ملے گی، تو آپ سے کچھ بات کرنی ہو تو کیسے ہوگی؟ یہ تو اب ان لوگوں کی اپنی بات ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ مرید ہوتے ہیں، اور مرید ہونا جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے بیعت تبرک۔ اب بیعت ارادت جو ہے وہ تو رہی نہیں، صرف بیعت تبرک ہے، اور بیعت تبرک اس لیے ہوتی ہے کہ جو سلسلہ متصل ہے اور جامع شرائط کوئی پیر ہے جس کا سلسلہ اوپر کے بزرگوں سے متصل ہے، ان کا سلسلہ ان کے اوپر کے بزرگوں سے متصل ہے، یہاں تک کہ سرکار ابد خدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی تک پورا سلسلہ متصل ہے، بیچ میں کہیں انقطاع نہیں ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں ہم بیعت ہو جائیں اور اس سلسلے کی متصل برکت ہم کو مل جائے۔ اگر وہ پیر صاحب اتنی لیاقت نہیں رکھتا کہ وہ فیض پہنچائے، تو اس کے اوپر کے جو بزرگ ہیں یا اس کے اوپر کے جو بزرگ ہیں کسی نہ کسی سلسلے میں جو ہے کوئی متصرف پیر اور بزرگ جو ہے اس کی جو ہے صحبت کا اور اس کی روحانیت کا وہ فیض جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تمام حاضرین محفل آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ برائے مہربانی عشاء کی نماز آپ باجماعت ہمیں آپ کی اقتدام میں حاصل کرنے کا شرف بخشیں۔ ٹھیک ہے۔ آج سے 20 سال پہلے جو دکان 5,000 روپے پگڑی پر لی تھی، اب اس دکان پر 15 لاکھ پگڑی لینا کیسا ہے؟ پگڑی کا لین دین تو جائز نہیں ہے، اور اس کا اصل حکم یہی ہے کہ وہ یہ ایک ناجائز کاروبار ہے۔ اگر حاجت نہیں ہے، بغیر کسی حاجت کے تو پگڑی دینا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر جو دکان میں کرایہ دار قابل اور متصرف دخیل ہوتا ہے وہ دوسرے سے پگڑی لے لیتا ہے، اور اس طور سے وہ جو ہے جو چیز اس کی ملک نہیں ہے اس کو وہ بیچ دیتا ہے، اور وہ ایک طریقے سے جو ہے جبرن ایسا کام وہ کرتا ہے، تو یہ سب ناجائز کاروبار ہے۔ المحند المفند کتاب کی حقیقت کیا ہے؟ المحند علی المفند کتاب کی حقیقت کیا ہے؟ یہ خلیل احمد امبیٹوی نے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس میں حسام الحرمین اعلی حضرت عظیم البرکت
حکام الحرمین جب اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمائی المعتمد المستند بناء نجات الابد، جس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ہندوستان میں ان کے زمانے میں جو بدمذہبوں کے فرقے تھے، جن میں وہابی، دیوبندی اور دیوبندیوں کے مختلف فرقے 6 یا 7، اس میں روافض اور قادیانی وغیرہ سب تھے، ان کو جب گنایا اور وہ کتاب علماء حرمین شریفین نے لکھی، اس پر علماء حرمین شریفین نے یہ حکم دیا کہ من شک فی کفری و عذابہ فقد کفر، جو ایسے کفری عقائد پر مطلع ہوتے ہوئے ایسے اس کے قائل کہ کفر میں یا عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس کا وہ فتاوی جب حاصل ہوئے، اعلیٰ حضرت نے ان کو اکٹھا فرما کر کے حسام الحرمین علی منہج الکفر والمین نام دے کر کے ان فتاوی کو جب شائع فرمایا تو خلیل احمد بیٹوی نے براہ چالاکی عربی میں ایک کتاب مرتب کی جس کا یہ نام رکھا، اور اس میں اپنے تمام ان عقائد کفریہ سے جو براہین قاطعہ میں جو لکھا تھا کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص قطعی سے حاصل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم کے لیے کون سی نص قطعی ہے کہ جس کو رد کر کے، جس کے جواب رسول کو رد کر کے ایک شخص ثابت کرتا ہے۔ اس قسم کی بکواس جو کی تھی کہ شیطان اور ملک الموت کے علم کو حضور سے زیادہ بتایا اور حضور کے علم کا مستقل انکار کیا، اس کے لیے کوئی نص قطعی بھی نہیں مانی۔ اور اشرف علی وغیرہ نے جو حضور کے علم کے بارے میں گستاخی کی تھی، اور قاسم نانوتوی نے جو ختم نبوت کا انکار کیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ان طواغیت اربعہ کے کفریات تھے، ان تمام باتوں سے اس نے انکار کیا، اور اس نے کہا کہ ہم یہ مانتے ہیں وہ مانتے ہیں، تمام اہل سنت والجماعت کے معتقدات کا اس میں اقرار کیا۔ تو اس کتاب کا نام اس نے المحند علی المفند رکھا تھا۔ اس کا جواب جو ہے وہ علماء اہل سنت والجماعت نے وہ دیا، تو یہ اس کی حقیقت یہ ہے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ اس شعر کا مطلب وہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے جس کا مضمون مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے۔ اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی عظمہ کی شفاعت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ذوق افزا ہے، اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، کہ جو ہے وہ پرہیزگاری جو ہے پرہیزگار جو ہے وہ گناہگاروں سے گناہ کو جو ہے قرض لیتے ہیں، کہ جس طرح سے تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے نصیب ہے، ہم کو بھی حضور کی شفاعت کا حصہ نصیب ہو جائے۔